قصدت الکافی ووجدت الکافی لکل الکافی کفا فی الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا باوقار اور بابرکت مہینہ اپنی ساری نوازشات کے ساتھ عالم اسلام میں بہاریں تقسیم کر رہا ہے۔ جگہ جگہ قریہ قریہ گلی گلی صبح و شام رات دن کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ایمان ہے، ایمان کی بہار ہے، ایمان کی یاد ہے، ایمان کی پختگی کی ضمانت ہے اور ایمان کی بڑھوتری کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزرے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر خیر اور ان کے پاک نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ اللہ باقاعدہ پھر حضور کو یہ بتاتا ہے کہ پچھلے نبیوں اور رسولوں کی باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعات، ان کی زندگی کے مختلف احوال جو آپ کو سنائے گئے ہیں، ان میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ اللہ حکمتیں بیان کرنے کا پابند نہیں ہے، وجہ، سبب، علت اور ریزن بیان کرنا اللہ کی ذمہ داری نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے اور وہ مالک الملک ہے۔
کوئی بھی حکم بیان فرمائے، کوئی بھی بات کرے، یہ بات میں نے کیوں کی، یہ حکم میں نے کیوں دیا، اس وضاحت کی میرے رب کو کوئی ضرورت۔ اس کے باوجود وہ مالک الملک کچھ باتوں کی حکمت، سبب، وجہ اور ریزن بیان کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اکثر جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حوالہ ہو، وہاں اللہ ریزن اور حکمت بیان کرتا ہے۔ مایا صلی علیہ، حکم دیا اپنے حبیب کو کہ اپنے دیوانوں اور اپنے غلاموں کے لیے دعا کیا کرے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر مقام صمدیت کا حامل ہو کر اپنے محبوب کا دروازہ غلاموں کو کیوں دکھلا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ بھی وہی آیت ہے جس میں رب ذوالجلال نے خود اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی دہلیز پہ پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ الگ ہے۔ صلی علیہ، اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے دعا کیا کریں۔ بات ختم ہو گئی، دعا کیا کریں، یعنی آپ دعا کریں، میں دعا سنوں، دعا قبول کروں اور ان مسکینوں کے دامن اپنی رحمت اور اپنے کرم سے بھر دیا۔ لیکن نہیں، آگے رب حکمت بیان کرتا ہے، وجہ بیان کرتا ہے اور ریزن ذکر کرتا ہے۔ صلی علیہ، ان کے لیے دعا کیا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے وجہ تمانیت اور ثبوت ہے۔ یہ غموں کے بوجھ اٹھائے، پریشانیوں سے لدے، تھکے ہارے تیری چوکھٹ پہ آ کے گرتے ہیں، اپنی فریاد تیری بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، اور اے جان جان ان کی بے بسی اور بے کسی کو سن کر اور دیکھ کر جب آپ اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں، انہیں اسی لمحے یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے۔ اسی وقت ان کے زخموں پہ مرہم لگ جاتا ہے، ان کی بے قراریوں کو قرار آ جاتا ہے، ان کی بے چینیوں کو چین اور سکون میسر آ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ گزرے نبیوں اور رسولوں کی جو ہم نے آپ سے باتیں کی ہیں، ان کے واقعات سنائے، ان کے دل نواز تذکرے کیے، ان کے مختلف احوال آپ سے شیئر کیے گئے۔ فرمایا اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، اور اس کی علت اور سبب کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے نُثَبِّتُ
بھی فؤادک، اے محبوب گزرے نبیوں اور رسولوں کی باتیں، واقعات اور احوال اس لیے آپ کو سنائے ہیں کہ آپ کا مبارک دل مضبوط ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے تذکرے دل کی تقویت کا سامان ہے۔ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کے واقعات بے چینوں کو چین فراہم کرتے ہیں، بے سکونوں کو سکون فراہم کرتے ہیں، اور بے قراروں کو اطمینان اور سکون عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، توجہ، سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بچہ بیٹھ جائے، حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کے تذکرے، اللہ والوں کے ملفوظات، ان کو لائٹ نہ لینا، سبحان اللہ، ان کو ہلکا نہ سمجھنا، ان کو روٹین کی باتیں کہہ کر نظر انداز نہ کرنا۔ وہ فرمانے لگے یہ باتیں اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، فوج کا کام حفاظت کرنا۔ زمانے کی تبدیلی سے فوج کچھ بھی کرنے لگے اس سے ہمیں کوئی باس نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آج فوج کچھ بھی کر رہی ہو اس طرف ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے، لیکن فطرت کا نظام یہی ہے اور فطرت کا اصول یہی ہے کہ جسے رکھوالا بنایا جاتا ہے اسے راکھی ہی کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت شکریہ جناب، آپ خوش آمدید، آگے محمد شریف سے حضرات اسی وقت، تو اسے راکھی ہی کرنی چاہیے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والوں کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کے واقعات اور ان کے ملفوظات، یہ اللہ کی فوج اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ حضور فوج اور لشکر کا کام حفاظت کرنا ہے، ہاں فرمایا بالکل، وہ آپ کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کے در و دیوار کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، فرمایا جتنی انبیاء اور رسول گزرے ہیں ہم نے دل نواز تذکرے اس لیے سنائے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ کہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں اس پہ تفصیلی بات کرتا، میں بات کو ایک اور خوبصورت جہان کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے پچھلے نبیوں اور رسولوں کے تذکرے اپنے اندر اتنی توانائی رکھتے ہیں، اتنی قوت رکھتے ہیں اور اتنی پاور رکھتے ہیں کہ وہ قلب مصطفیٰ کو سکون، قلب مصطفیٰ کو قوت اور قلب مصطفیٰ کو طاقت دینے کا سبب ہے۔ تو وہ مصطفیٰ جو 2 لاکھ انبیاء اور سارے رسولوں کے کمالات کا امین ہو، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ 7واں پارہ سورہ انعام، 17 انبیاء اور رسولوں کا نام لیا اللہ نے، اس کے بعد یہ آیت نازل کی
کہ اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے انبیاء اور رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، انہیں میں نے جو عزت دی تھی، رفعت دی تھی، مقام دیا تھا، شان عطا کی تھی، مرتبہ عطا کیا تھا، بلندی، برتری اور عروج عطا کیا تھا، اب میں یہ چاہتا ہوں ان سارے کمالات کو یکجا کر کے آپ کے مبارک سینے میں جمع کر دوں۔ اقتدی، آپ ان سارے کمالات کے امین بن جائیں۔ داستان حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ اب وہ آسان ہو جائے گا سمجھنا، حسن یوسف دمے یدے، اب آسان ہو گیا نا۔ داستان حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول جلوہ گر ہوئے، فردن فردن الگ الگ جس ہستی کو میرے کریم رب نے جو کمال عطا کیا، جب آمنہ کے نال اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، میرے کریم رب نے وہ سارے پھول اٹھا کر مصطفیٰ کے گلدستہ میں سجا دیے۔ تو ایک ایک نبی اور رسول کا تذکرہ اگر قلب مصطفیٰ کے لیے وجہ اطمینان ہے اور سکون کا باعث ہے تو مصطفیٰ کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ بات واضح ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضور کا ذکر ایمان ہے، ایمان کی بہار ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی پختگی کی ضمانت ہے اور ایمان کی بڑھوتری کی بشارت ہے۔ اس جملے کو میں نے اس طرح واضح کیا۔ آپ خوش نصیب ہیں اور آپ فیروز بخت ہیں، سعادتوں کے کوہ ہمالیہ پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اللہ نے وہ دل آپ کو دیے، وہ سینے آپ کو عطا کیے ہیں جن کا چین، جن کا اطمینان اور جن کا سکون ذکر مصطفیٰ ہے۔ کوئی حکمت تو ہے نا کہ آقا کریم فرماتے ہیں علموا اولادکم حب نبیکم، بات تو ہے نا۔ اچھا، لجپالی دیکھی، کریمی دیکھی، بندہ نوازی دیکھی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان دل ربائی دیکھیے کہ صرف اللہ کا نبی میرے اور آپ کے بارے میں حساس نہیں، ہماری نسلوں کے حوالے سے بھی۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے کیا نہیں؟ ہماری نسلوں کے حوالے سے بھی حضور کا جذبہ خیر خواہی کس اوج ثریا پہ ہے، حضور کی ہمدردی کا لیول کیا ہے۔ فرمایا تم تو بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے زمانے میں ایسے لوگوں سے ملے ہو گئے جن کے سینے میری محبت کے مدینے تھے، جن کی صحبت سے محبت میری تقسیم ہوتی تھی، جن کی زبان سے نکلے ہوئے دل ربا کلمات سے میری عظمتوں کے چراغ سینوں میں چلا کرتے تھے، جن کے بچھڑے بچھڑے بولوں سے تمہارے دلوں میں میری محبت کی خوشبو بکھرتی چلی جاتی تھی۔ اب شاید وہ لوگ اس لیول کے نہیں رہے، اب تم ذمہ دار ہو اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا یا نہیں کرنا۔ اور یہ حضور توجہ دلا رہے ہیں، خود حضور توجہ دلا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ علموا اولادکم، اپنے اولاد کو سکھلاؤ۔ کیا سکھلاؤ؟ حب نبیکم،
اپنے نبی کا پیار سکھلا۔ سنا تو یہ تھا کہ محبت کی جاتی ہے، سکھلائی نہیں جاتی۔ محبت ہو جاتی ہے، سکھلائی نہیں جاتی۔ اور آقا فرما رہے ہیں علمو، اپنی اولاد کو اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم فرماتے ہیں منزل محبت ہونا ہی ہے، مشن محبت ہونا ہی ہے، اس کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ بہت کم ہوتے ہیں جامی کی بولی میں جو بن دیکھے ہی فدا ہو جاتے ہیں، وہ بہت کم۔ عمومی کائنات کی فطرت اور روایت یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ دیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ بندہ سنتا ہے، اور کچھ نہ کچھ بندہ محسوس۔ اس کے بعد جس کا احساس جاگا، جس کے بارے میں کچھ سنا، یا جس کی کوئی ایک جھلک دیکھی، پھر اس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ ایک جوان بے خود ہو کر کہہ نہیں بیٹھا تھا ربی ارنی انظر الیک، توجہ ہے یا نہیں؟ کہہ بیٹھا تھا نا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار پردے ہٹانا، چلمن سرکانا، جو رکاوٹیں ہیں دور فرمانا۔ انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ اس دیوانگی، اس بے ساختگی اور اس بے خودی میں حکمت کیا تھی؟ چند لمحے پہلے دور کے ماحول میں وہ سرمدی آواز اس جوان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، انی انا اللہ، میں اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس اس آواز کا، اس سرمدی صوت کا آواز سے ٹکرانا کیا تھا، ہلچل مچ گئی، روح بے قرار ہو گئی، دل بےتاب ہو گیا، جتنے بھی سینسر آف لو وجود میں تھے تمام کے تمام ایکٹیو ہو گئے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کرنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے، اور وہ خواہش، توجہ ہے حالانکہ اس جوان کا جو لیول تھا نا، یہ صرف جناب واسطے، اس جناب کا، اس جوان کا جو لیول تھا نا، جو شان تھی نا، جو مقام تھا نا، جو مرتبہ تھا نا، اس کے مناسب نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا۔ سمجھ آتی پہ اور سمجھ میرے حوالے کرے، اور توجہ اور دھیان چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ لیول نہیں تھا کہ وہ یہ جرات کرتا ربی آرینی، پردے سرکا دے، چلمن ہٹا دے، رکاوٹیں دور کر دے، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مقام نہیں تھا، اس حوالے سے نہیں کہ وہ اس قابل نہیں تھا۔ ادب سمجھ آ گئی؟ وہ یہ دوست سمجھ رہے تھے یا سوچ رہے تھے بھئی یہ گل کدے جاؤے، اس لیے فوراً میں نے کہا ادب۔ جو ہے کیا نہیں؟ اور اس حقیقت کو اگر آپ اور تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور جانیں، میں مشورہ دوں گا، جانیں۔ علی حجویری، داتا گنج بخش، مظہر نور خدا، اس کی چوکھٹ پہ چلے جائیں۔ اس نے کشف المحجوب لکھی، کشف المحجوب میں پورا باب اور چیپٹر ہے خواہش،
کیا خواہش. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ اس راہ کے مسافروں کو بتلا رہے ہیں خواہش دربار خدا بندی میں کیا مقام رکھتی، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے. اگر خواہش پیش کرنی ہو تو اس کا اسلوب، اس کا ڈھنگ اور اس کا ادب کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ایک نے غلام خریدا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ غلام سے پوچھا، مال دے کے خریدا، پیسے دے کے خریدا. پوچھا نام کیا ہے؟ وہ بولا جس نام سے پکارو گے وہی میرا نام. کھاؤ گے کیا؟ جو کھلاؤ گے وہی کھاؤں گا. پیو گے کیا؟ جو پلاؤ گے وہی پیوں گا. کام کیا کرو گے؟ کہنے لگا سپردم تو بمائے خیشرا تو دانی حسابے کمو بیشرا. حضور جب میں آپ کے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، گویا فنا ہو چکا ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کاروان کا موسیٰ بھی مسافر تھا نا. اس کاروان محبت و عشق ایک جرنیل موسیٰ بھی تو تھا نا. وہ داتا صاحب کہتے ہیں، توجہ، کہ جب سب کچھ اس کا ہے پھر خواہش بس کج کے رکھنی عرش ہے. توجہ چاہتا ہوں حضرات عظیم کا. خواہش یہاں داتا صاحب فرماتے ہیں، مثال دی ہے حضرت موسیٰ. داتا صاحب نے لکھا ہے، بہت توجہ درکار ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب خواہش کی، جو کرنی ادب، احترام، محبت کا لیول، لیکن جب خواہش کر دی پھر اللہ نے صفاتی نور کی جھلک، طور پہاڑ ریزہ خر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام محبت کی انتہا میں جا کر زمین پر دراز ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ محبت کی انتہا میں جا کر زمین پر دراز ہو گئے. جب طبیعت سنبھلی، جب وہ جنون محبت کچھ کم ہوا، وہ سرمدی کیفیات کچھ سرد ہوئی، طبیعت کی واپسی ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، داتا صاحب کہتے ہیں، وہ بولے، قرآن بولا، داتا صاحب استدلال کر رہے ہیں، استشہاد کر رہے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت موسیٰ نے کہا تھا سبحانکا انی تبت الیک وانا اول المؤمنین. اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں. توبہ گناہ پہ ہوتی ہے. توبہ بولے جرم کرنے کے بعد ہوتی ہے، حد توڑنے پر توبہ ہوتی ہے. اور موسیٰ کہہ رہے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کو ہی کہا نا کہ دکھا کون سا گناہ ہے، کون سی حد کراس کی ہے، کون سا جرم کیا ہے. فرمایا یہی تو بات سمجھانی ہے. حسنات الابرار، جناب حسنات الابرار سیئات المقربین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ نیکیاں ہم سب کے لیے نیکیاں ہیں، اور وہی نیکی جب موسیٰ جیسا جوان کرے، اللہ کہتا ہے تو نیکی نہیں کر رہا، کچھ اور کر رہا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اس لیے کہتے تب تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ
تیرے دربار میں میرا مقام محبت اور مقام احترام پر جلوہ گر ہونے کی وجہ سے لیول نہیں تھا کہ میں خواہش کرتا. سبحان اللہ. یہ جو میں نے اپنے لیول کو کراس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں دائرہ ایمان سے نکل گیا ہوں، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور آنا اول المومنین، میں پہلا مومن ہوں. بات سمجھ آ رہی جی؟ ہوں گل زیادہ اتیادی کھلر گئی تو میں نے یاد بھی کرونی ہے. اگے ایک بار حافظ اقبال نو آکھیا ایسا آکھیا جی میں تو کوئی نہیں پتہ لگتا. توجہ، بات ختم نہیں ہوئی. داتا صاحب فرماتے ہیں جس نے خواہش کی نا وہ محبت کی گہرائیوں میں اترا اور زمین پہ دراز ہو گیا، اور جس نے مول خواہش کی ہی نہیں اسے بلا کے اپنا دیدار عطا کر دیا. ہے یا نہیں؟ یہ ہے. اور میں پچھو لاؤ کہاں سے بات چلی تھی؟ چلو جہاں سے بھی چلی. کلن نقص علیک من انباء الرسل، کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے دل نواز تذکرے سونا اس لیے کر کیے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو جائے. اور پھر میں آگے استدلال کر رہا ہوں قرآنی آیت سے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو سونے اللہ نے جو کمالات دیے تھے ان کا مرقع اور پیکر آمنہ کے لال کو بنا دیا. آنچے خوبہ دارند تنہا داری، وہ جو سارے کمالات رکھتے تھے وہ اللہ نے تیری ذات میں جمع کر دیا. پھر ان کا ذکر وجہ سکون کیوں نہ ہو، ان کا ذکر ایمان کی بڑھوتری کی بشارت کیوں نہ ہو. پھر میں نے کہا تھا وہ اتنے مہربان ہیں، وہ اتنے لجپال ہیں، وہ اتنے بندہ نواز ہیں کہ صرف میری اور تیری ہی خبر نہیں رکھتے، ہماری نسلوں کے سینوں میں جو ایمان کا چراغ ہے اس کو بھی ٹمٹماتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے لیے براہ راست دربار رسالت سے جو فیض آیا ہے اور جو حکمت آئی ہے اور جو تعلیم آئی ہے، جو تربیت آئی ہے، فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ. توجہ ہے کہ پھر میں یہ کہہ رہا تھا پیار تو ہو جاتا ہے، سکھلایا نہیں جاتا. یہی بات ہو رہی تھی نا. تو میں نے اس وقت کہا ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ نہیں جاتی. اصول یہی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا تھا اس محبوب کو محبوب بنانے کے لیے کوئی سورس تو چاہیے نا، کوئی ذریعہ تو چاہیے نا. اس سے بات چلی تھی کہ جناب موسیٰ بھائی تھوڑا جانا مثالہ تھوڑا سبحان اللہ دا بچیاں رکھنا. میں تا نعرے بھی بند کرائے ہوئے، ویلا بھی بند کرائے ہوئے، میرا خیال ہے انہیں بھی بند کرانا پوس، کیونکہ میں تو اس کے بغیر چل سکتا ہوں. میرے اندر اللہ کی مہربانی سے سبحان اللہ کا پودا اگا ہوا ہے. وہ ان ٹھلواں دی تے ٹیکاں دی میں لوڑ نہیں. توجہ صرف آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے. لیکن آپ اگر اپنی خوشی سے کہیں گے تو ذکر الہی لکھا جائے گا نا. لیکن بچیاں تھوڑا جا تربیت اٹھونا نہیں، یہ تو گالے نال سکھائیں پہ. علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار منتقل کرو. اب سمجھ آ رہی ہے؟ کانوں میں صوت سرمدی، اللہ کی نغماتی آواز اس کی شان کے مطابق جو تھی حضرت موسیٰ کے کانوں میں گونجی. سبب وہ آواز تڑپ بڑھ گئی، بے قراری زیادہ ہو گئی، جلن محبت کی نقطہ عروج پہ پہنچی اور بے خود ہو کے کہنے لگے مجھے اپنا دیاب دکھا. تو فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم،
اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھلاؤ۔ مطلب یہ ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے میرے کمالات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، انہوں نے میری عظمتوں کے جو سفینے اس وقت پوری دنیا میں موج کر رہے تھے ان کو چلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے میرے اخلاق، میرے رویے، میرے بیہیو اور میرے حسن سلوک کے انوار سے اپنے سینے کو روشن نہیں کیا۔ اب تمہارا حق ہے، تمہارا فرض ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان بچوں کے سامنے میری عظمت کی بات کرو، میری محبت کی بات کرو، میرے کردار کی بات کرو، میرے منموہنے اخلاق کی بات کرو، تاکہ ان کے سینے بھی تمہاری طرح میری محبت سے سرشار ہو جائے۔ کہتے ہیں مثال ہے، جو رشتہ داروں کا بچہ، مثال ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال ہوتی ہے، جو رشتہ داروں کا بچہ تمہارے ساتھ پیار نہ کر رہا ہو، جو رشتہ داروں کا بچہ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہیں مقام نہ دے رہا ہو، جو رشتہ داروں کا بچہ تمہیں احترام نہ دے رہا ہو، سمجھ لو اس بچے کے سامنے، سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی، اس بچے کے سامنے تمہاری تعریف نہیں ہوتی، اس بچے کے سامنے تمہیں ڈی ویلیو کی جاتا ہے، اس بچے کے سامنے تمہاری حیثیت گرائی جاتی ہے، اس بچے کے سامنے تمہیں اللہ نے جو جو نعمت، جو جو مرتبہ، جو جو عزت دی ہے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو تقریریں نہ سناؤ، بچوں کو اپنا عمل اور رویہ بدلو۔ علموا اولادکم حب نبیکم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سر سواد اگے بھی کوئی نہ آتے ہوں، جڑا کچھ اس وقت چھوٹا موٹا جوش آندا ہوں، ہولی ہولی وہ بھی مکدا پیا اور تھوڑے واسطے مسئلے بنتے پے۔ تساں جڑا بھی کلیم کرنا حافظ اقبال نو بعد وچ کرنا۔ توجہ حضرات، بات کو ختم بھی کرنا ہے اور سمیٹنا بھی ہے، بھرپور توجہ کا طلبگار۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی اپنی آرزو ہے، حضور کی اپنی خواہش ہے، اور حضور کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ کائنات میں ذکر مصطفیٰ کے چرچوں کی گونج موجود رہے۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا اور ہو سکتا جب تک سارے رشتوں اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار نہ کرے۔ اس حدیث پہ 2 سال پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے، کچھ میں یاد رکھنا تاکہ انجے ریپیٹ نہ ہوتا رہے۔ انہیں تو جیڑی کھانڈ ہوندی تھی مٹھائی جتنی باری بھی کھا بھی ہے، لیکن پھر بھی ذرا معلومات میں، نالج میں اضافہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ حضور کے تذکرے، یہ حضور کی عظمت کی باتیں، یہ حضور کی رفعتوں کو سلامی، یہ صرف میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بات جو کرنے لگا آپ نے پڑھی ہے اور سنی ہے، میں اس بات میں سے اپنے حساب سے کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ یہ حضور کی عظمت و شان اور حضور کی تعریف و توصیف اور مخلوقات کے دل و دماغ میں حضور کی عظمت و محبت کے دیے جلانا، یہ سنت خداوندی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب نکاح ہوا،
تو حق مہر کا جب معاملہ پیش آیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا حق مہر آمنہ کے لال پر درود و سلام کا نذرانہ. کچھ سے کچھ ہوتا رہے. نشر الدین علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اور فضائل درود شریف مولانا زکریا کاندھلوی صاحب کا قیامت تک کے لیے حجت ہے. توجہ چاہتا ہوں تو یہ اس وقت سے مہر و محبت کے سلسلے اور خلاق عالم نے جملہ مخلوقات کو عظمت مصطفیٰ، سطوت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی خوشبو عطا کرنے کے لیے خود یہ اہتمام کیا. اور سنیں اگلی بات اور آخری بات. آدم علیہ السلام کا وقت آخر ہے. ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جو 40 سال زیادہ ملے تھے اور میں نے اپنی اولاد میں سے داؤد کو عطا کر دیے تھے وہ لمٹ پوری ہو گئی. وہی تو 40 سال ہے جو اور توڑ لینا ہے نا. حدیث یہ سنی ہے نا, حضرت آدم نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد جنہوں نے صدیوں بعد آنا تھا ان کی عمر میں لکھوا دیے تھے. حدیث. اور یہ سلسلے محبت کی دنیا میں, روحانیت کی دنیا میں رائج ہے. یہ پہلے میں نے اس لیے عرض کر لی کہ اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں جلدی جلدی شک کوئی نہ کرے, کیونکہ میں نے پہلے حدیث, توجہ ہے یا نہیں, آج ہے 1446 ہجری. کیا ہے 1325 ہجری. کتنے سال پہلے 121 سال پہلے. انجی حساب ہے نا, 121 سال پہلے 1325 ہجری میں شمس العارفین کا لخت جگر, نور نظر, جانشین معظم خواجہ محمد دین سیالوی بیمار ہوئے. حکیموں نے نبض دیکھ کے بتایا کہ چانس نہیں. سچے مرید سے زیادہ با وفا کوئی نہیں ہوتا. ایسے رشتے کی اہمیت کو ہر کوئی نہیں جان سکتا. بہاول بخش بندے کا نام, بھیرا کا رہنے والا, وہ بھی حضرت شمس العارفین سے خلافت حاصل کرنے والا. بھیرا میں شمس العارفین کے 3 خلفاء ہیں, بہاول بخش, حضرت علامہ عبدالعزیز مغوی اور حضرت ضیاء الامت کے دادا پیر امیر شاہ. کتنے؟ ایک شہر پیرا. یہ بہاول بخش جب انہیں پتہ چلا کہ حکیموں, ڈاکٹروں, معالجین نے کہا کہ اب چانس, یہ دوڑتے ہوئے بہاول بخش جلال پور شریف پہنچے. پیر حیدر شاہ جلال پوری حضرت شمس العارفین کے خلیفہ, جا کے کہا پیر زادہ مرشد کا بیٹا بیمار ہے اور لگتا ہے آخری لمحے اور آخری گھڑیاں ہیں, کچھ کر سکتے ہو تو کرو. پیر حیدر شاہ جلال پوری چند لمحے کے لیے چپ رہے. یہ وہ حیدر شاہ ہے, سید حیدر شاہ. اچ شریف سے ایک سید چلے, جلال پور شریف پہنچے. میں سیدوں کے شجروں پر دستخط کرتا ہوں, جس سید کے شجرے پر میرے دستخط ہو جائیں وہ کنفرم سید. توجہ, اچ شریف سے چلے. پیر حیدر شاہ صاحب نے کہا آرام کریں, فلاں کمرے میں ان کو جگہ دے, بستر دے, جو طبیعت ہے کھانے کی وہ پیش کریں, پوری سیوا کریں.
خدمت کریں، ان کو کوئی موقع نہ ملے شکایت کا۔ جناب صبح ملیں گے، آپ اب آرام کریں۔ چاشت کے بعد شاہ صاحب اوچ شریف والے سید حیدر شاہ جلال پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے، شجرہ نکالے، میں مور لگاؤں، دستخط کروں۔ پیر حیدر شاہ جلال پوری نے کہا تھا پہلے میں اپنا شجرہ سنا دوں، اس کے بعد آپ کا دل آئے تو دستخط کر دینا۔ حیدر شاہ پتر سیال دا، سیال پتر پٹھان دا، پٹھان پتر کھڑن دا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، دری راہ فلاں بن فلاں چیزیں نیست۔ سچے سچے پکے ٹھکے حقیقی لوگوں نے یہی تو بات سمجھائی ہے کہ بس عشق کا بندہ بن، نسب کی باتیں چھوڑ۔ اس راہ میں فلاں بیٹا فلاں کا اس کی کوئی ویلیو۔ بلال حبشی کو فاروق اعظم سیدنا بلال، سلیمان ایران سے چلا، سلیمان ایران سے چلا، مصطفیٰ کریم کی عنبری زلفوں پہ اپنا سب کچھ نثار کیا۔ جب سامنے آتے میرے آقا فرماتے سلیمان اہل بیت منا، سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور سلیمان سے کوئی پوچھتا اپنا تعارف تو کرا، وہ کہتا سلیمان بن اسلام۔ آئے لیول آ جائے تے نکے نکے پھڈے انجی مک جانے، جنہیں ان قیامت بڑے کھلوتے نکے نکے پھڈے۔ ایک گل ہے یا نہیں؟ بس اشارہ کافی ہے۔ کم از کم آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ تو ڈراموں سے پرہیز کریں۔ آپ تو یہ جو عارضی چڑھے ہوئے رنگ کچے اور یہ مختلف روپ ان کو لات مارے۔ حقیقت 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 کو سمجھے، حقیقت کو جانے، حقیقت کو تلاش کرے اور راہ حقیقت کے مسافر بنے۔ جناب یہ حیدر شاہ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ بہاول بخش، سمجھ آئی؟ اس کا مزار سیال شریف کے قبرستان میں ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں گڈی دا رخ ادھے موڑا۔ بہاول بخش جلال پور شریف پہنچے، پیر حیدر شاہ صاحب سے کہا پیر زیادہ بیمار ہے اور حالات اچھے نہیں لگ رہے، کچھ کر سکتے ہیں تو کرے۔ پیر حیدر شاہ صاحب کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گئے، اس کے بعد کہنے لگے بیلی میری عمر کے 2 سال اللہ کی تقدیر میں باقی رہ گئے ہیں، وہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد پیر حیدر شاہ اللہ کی حضور پیش ہو گئے اور خواجہ محمد دین سیالوی سے ہدیات ہو۔ کوئی سمجھ آندی پئی ہے نہیں؟ یہ وہ محبتیں ہیں، یہ وہ رشتے روح کے۔ ان کی دی گل ٹور گئی آئی تھی۔ ہاں وہ میں نے پہلے بتا دی کہ آدم علیہ السلام، یہ شک کوئی نہ کرے بھئی کہ نواں پیر کٹا کھول گئے، کیونکہ ہر گالوں میں انجینئرنگ دے ہتھا چڑھ دی پئی نا، اس لیے پہلے میں نے حدیث پیش کر دی۔ اور مزید آپ کی تسلی کے لیے اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے، سنیں عرض کروں، یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے اور جو دل سے صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نکتہ کبھی کام دے گا، اس پہ میں کھل سکتا ہوں لیکن کھلنا نہیں ہے، دلیل کے طور پہ بات سمجھ آ گئی۔ حضرات عزیز وقار
آدم آخری وقت یہ بات چلی تھی. وہ 40 سال پورے ہو گئے جو بیٹے کو داؤد کو دے چکے ہیں آخری. اور سنیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں اور سچے لوگ ہوتے ہیں وہ آخری وقت میں لڑکھڑاتے آئے ہائے وہ لرزتے کانپتے نہیں ہوتے. وہ پورے ٹرسٹ کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، لبوں پر مسکراہٹ مچلائے وہ اپنی روح کا نذرانہ بارگاہ سامدیت میں پیش کرنے کے لیے بیتاب. حضرت عبداللہ ابن ترے رویے کہ بس کریے. حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اعمال میں سے سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا ان تفارق الدنیا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. بہت توجہ کا طلبگار ہوں. فرمایا اس حال میں تو دنیا کو چھوڑ رہا ہو کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کے ذکر کی مٹھاس. رطب، حلاوت، لذت اور مٹھاس. سبحان اللہ. سکا ہوا ذکر تھا ہر کوئی کرتا پیا نا. یہ جناب سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا. فرض کفایہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا بھائی، ایک بندہ بھی کر لے تو سارے تک تو ادا ہو گیا. اب اور نہیں کرنا. توجہ، صرف ذکر نہیں، فرمایا اس ذکر کی حلاوت، اس ذکر کی لذت، اس ذکر کا ٹیسٹ. رائے پور ایک شہر ہے، کون سا؟ اس قسم کی باتیں مستند اس ماحول میں کرنا ضروری ہے. نماز جناب اپنی پڑھساں جس ٹائم بھی ٹائم ہویا یہ نہیں. سبحان اللہ. تھانے دیکھنا پاؤں پیا میں کہ شاید کوئی میں سگنل دے دوں. اچھا توجہ حضرات، شاہ عبد الرحیم نام ہے. کیا نام ہے؟ شہر رائے پور ہے ہندوستان کا، یو پی کا. شاہ عبد الرحیم وہ دیوبندی مکتبہ فکر کا صوفی فقیر بزرگ مرشد. اس ماحول میں ایک معتبر نام ہے. توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ان کا ایک بہت معتبر خلیفہ ضلع سرگودا تحصیل شاہ پور بمقام ڈھڈیاں عبد القادر رائے پوری. توجہ ہے کیا نہیں؟ سید ابو الحسن علی ندوی عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ. ان میں اور نمے لا دیتے ہیں تاکہ پڑھے لکھے بندے اس ماحول سے وہ ان کو تصدیق ہو جائے. شاہ عبد الرحیم رائے پوری، سائیں توکل شاہ امبالہ، سلسلہ نقشبندیہ کا سرتاج بادشاہ، علم لدنی کا حامل بادشاہ فقیر گزرا ہے. شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور اشرف علی تھانوی صاحب یہ دونوں مل کر سائیں توکل شاہ امبالوی سے ملاقات کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے، صحبت حاصل کرنے کے لیے گئے، کچھ لینے کے لیے گئے. مختلف روحانیت کی باتیں ہوتی رہیں، ذکر و فکر کی باتیں ہوتی رہیں. سائیں توکل شاہ صاحب نے ان دونوں بزرگوں سے پوچھا درود شریف پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہو کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا محسوس شاسوس کا تو نہیں پتا، حضور کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. روحانیت میں یہ ٹیک دیتا ہے، سہارا دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں. توکل شاہ امبالوی کہنے لگے اچھی بات ہے، میں پڑھتا ہوں اور پتہ ہے میں کیا فیل کرتا ہوں؟ سائیں توکل شاہ صاحب کہنے لگے پتہ ہے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ اشرف علی تھانوی اور عبد الرحیم رائے پوری یہ دونوں بزرگ بیک زبان بولے. بولیے، فرمائیے آپ کیا
آپ کی فیلنگ کیا ہے درود شریف پڑھتے ہوئے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سائیں توکل شاہ امبالوی فرمانے لگے جس وقت درود شریف پڑھتا ہوں نا یوں لگتا ہے میں شکر کھا رہا ہوں۔ انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ تو یہ لوگ جب دنیا سے جاننے لگتے ہیں اللہ کے ذکر کی مٹھاس اور رس اپنی زبان اور اپنے گلے میں محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے ڈگمگانا کیا ہے؟ کیسے ڈگمگائیں؟ انہیں تو دنیا میں واضح کر دیا گیا لا خوف ولا ہم۔ یہ مستقل موضوع ہے، اور خوف اور حزن کا تعلق صرف ایمان اور تقوی سے نہیں ہے، ایمان، تقوی اور انفاق۔ جی، ایمان، تقوی اور خرچ کرنا۔ انفاق کا معنی خرچ کرنا، بہت بنیادی بات ہے، بہت لوگ مغالطوں کا شکار ہیں۔ پورے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ نہ کرنے کا سبب ہے۔ ولایت کا انعام خوف اور حزن، ڈر اور غم سے پاکی، سمجھ آئی؟ اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے ایمان، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تقوی، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ۔ الا ان اولیاء اللہ لا سن وید یاد ہے، اور اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جناب قبلہ، اور ینفقون مال نہیں کہا، اموال کہا، کہ کئی قسم کا مال اللہ نے تجھے دے رکھا ہے۔ میں جملہ بولنے لگا ہوں، صرف اس لائن کا بندہ سمجھنے کی کوشش کرے اور وہی سمجھ پائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ خوف اور غم سے وہ لوگ پاک ہوں گے جو اپنے مالوں میں سے خرچ کریں گے۔ مطلب یہ ہے جو مال اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس میں سے بغیر بخل، کنجوسی، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق کیے بنا اور بغیر گھٹن کے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے ڈر اور غم سے پاک ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھ آئی ہے نا؟ توجہ۔ تو حضرت آدم کی بات ہو رہی تھی، میں کہاں سے کہاں نکل جاتا، آخری وقت ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ حضور سے پوچھا گیا نا، میں کہہ رہا تھا، حضور نے فرمایا سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ چلیوٹ کا میرا کوئی غلام جب دنیا چھوڑنے لگے تو اس کے زبان پر اللہ کے ذکر کی لذت آ جائے۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت، چونکہ بے خوف اور بے غم، سکون اور اطمینان کے پیکر ہوتے ہیں آنکھیں، کان، زبان، جسم، دماغ، تمام کے تمام حواس اور سینسر جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ شاہ سلیمان توسوی دنیا سے جاننے لگے، 8 سالہ پوتے کو بلایا، بیٹے 3 تھے، تینوں فوت ہو گئے زندگی میں، پوتے کو اب نوازنا تھا۔ 8 سالہ پوتے کو بلایا، سینے پہ لٹایا اور کہا خلقت فیک من روحی، تیرے وجود میں میں اپنے فیضان کا نور منتقل کر رہا ہوں۔
کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کا آخری لمحہ ہے، آخری گھڑی ہے۔ بیٹا جو جانشین ہے، جو نبی ہے، جو ان کی امانتوں کا امین ہے اور ان کے مشن کا دائی ہے، اسے کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ بات بتا کے بات کو سمیٹوں گا۔ شیس علیہ السلام کو نصیحتیں، وصیتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اسی لسٹ میں جناب آدم نے کہا محمد پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے، صلاۃ و سلام کے گجرے محمد پر بھیجنا۔ حضرت شیس علیہ السلام حیرت کدہ بن کر باپ کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے لیے تو سب کچھ، والد بھی، استاد بھی، مرشد بھی، مربی بھی، سارے ادب، احترام اور محبت کے رشتے آدم کے وجود میں تھے۔ وہ کسی کو کیا جانے، وہ کسی کو کیا مانے؟ وہ حیرت کدہ بن کر ابا کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو جان یہ محمد کون آ گئے جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جواب سنو، حضرت آدم فرمانے لگے جس وقت رب ذوالجلال نے اپنی روح کا فیض میرے وجود میں منتقل کیا۔ یہ اب ایک نئی بات ہے اور نئی بحث ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ دوستوں کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں۔ خلقت بیدی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا وجود بنایا، پھر اس وجود کو فیض بار، نفع بخش، کارآمد اور اپنی خلافت کا اہل بنانے کے لیے اگلا کام میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی روح کا فیض، روح نہیں، روح کا فیض، روح کا اے پکا لو لفظ اگے بھی ایک باری میں تم پکوایا 4 سال پہلے، یاد ہے کہ نا؟ روح نہیں، روح کا فیض، روح کا فیض، روح کا فیض۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح کا فیض کس میں ڈالا؟ آدم کے جسے میں۔ کچھ سمجھ آئی ہے نا؟ روح کا، من روحی، من روحی، من، میں نے معنی کیا میں نے اپنی روح کا فیض، میں نے اپنی روح کا فیض۔ اب وہ حدیث سمجھنا آسان ہو گئی، شک و شبہ سے پاک ہو گئی، ہر سوال جواب سے کلیئر ہو گئی۔ حضرت جابر نے کہا تھا یا رسول اللہ سب سے پہلے سونے رب نے کسے پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ یہ تسی بھی فیض مانا کرو، کسی کوئی رولا بڑھنا، کسی کوئی تنقید کرنی، کسی کو اعتراض کرنا، کسی کو آکھنا کہ انہاں رب نو مصطفیٰ پاک نو رب دا جز تے حصہ بڑھا دیتا تے شرک ہو گیا۔ سمجھ آئی بات یہ؟ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا وجود بنایا اور اس میں اپنی روح کا فیض ڈالا۔ آدم کہتے ہیں جب روح کا فیض میری باڈی میں فارورڈ ہوا، میرے جسم میں منتقل ہونا شروع ہوا، سنیں آدم کہتے ہیں سب سے پہلے کرنٹ چشم خانے میں آیا۔ کدھر آیا؟ چشم خانے میں آیا۔ بھئی جس جائیتے آنا وہی چشم خانہ نا، سمجھو مسئلہ اس جگہ یعنی نور آیا اس روح کی شکل میں، روح کے فیض میں نور آیا۔ آنکھ توجہ، بہت توجہ، انسانی نگاہ جناب، تندرست نگاہ، انسانی تندرست نگاہ، اگر درمیان میں کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی بلڈنگ نہ ہو، میدان ہی میدان ہو، 3 میل تک دور دیکھ سکتی ہے انسانی نگاہ۔ سمجھ آ گئی؟ اس مقام پر
رب کی روح کا فیض امڑ آیا. اور میں آگے بتلا رہا ہوں، یہ میڈیکل کا فیصلہ ہے کہ 3 میل تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے. بس اس کو ذہن میں رکھیے. اب حضرت آدم کی بات سنیے. جناب آدم فرما رہے ہیں جب آنکھ میں رب کی روح کا فیض آیا میں نے اللہ کی ساری جنت کو دیکھ لیا. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ جانتے ہیں آسمان اور زمین مل کے 10 مرتبہ بھی ہو تو اللہ کی جنت پھر بھی بڑی ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آدمی تا صرف 3 منٹ ویکھ سکدا تے او جڑا بابا آدا پیا میں سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دا ایریا ویکھ چھڈے. ایک باری تو رولا پہ گیا نا، لیکن اس رولے دا حل کڈن لگا. تعارض آ گیا کہ فزیکلی ایک انسانی آنکھ 3 میل تکتی ہے اور آدم انسان ہے، ان کی آنکھ ہزاروں کلومیٹر کو دیکھ رہی ہے. پتہ یہ چلا، توجہ، سوال سمجھ آ گیا؟ پھر توجہ. پتہ یہ چلا بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے. بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے. توجہ. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست جنریٹر کوئی نہیں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ مومن جس کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، میرا وہ امتی اور میرا وہ غلام جس کے وجود میں میرے صفاتی نور چمک اٹھتے ہیں. اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے. آقا نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے قرب میں اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، سننا خدا کا سننا، پکڑنا خدا کا پکڑنا، رفتار میں خدائی طاقتوں کا ظہور آ جاتا ہے. تو آدم کہتے ہیں اس روح کا فیض جو آیا صرف بصارت نہیں بصیرت بھی واہ ہو گئی. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آؤں پہ یہ سبحان اللہ. شک نہ رہ جائے، شک نہ رہ جائے. ویسے تو 2 حدیثیں سنا دی نا. شک نہ رہ جائے، اس کی ایک پریکٹیکل اور ایک فزیکل مثال بھی آپ کو سنا دوں. داتا گنج بخش کی بات نہیں کر رہا، پیر بغداد کی بات نہیں کر رہا، شاہ اجمیر کی بات نہیں کر رہا. میرے لیے تو حجت ہے، میرے لیے تو سند ہے، میرے لیے تو بہت بڑی دلیل ہے. لیکن کچھ لوگ بے قرار ہوتے ہیں. یہ نام سن کر ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. مصطفیٰ پاک کے منبر پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر عمر نے 800 کلومیٹر دور کھڑے ساریہ کو نہیں دیکھا تھا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی زبان پر میرا نور، آنکھ میں تو نور ہے ہی نا، وہ سمجھ دیکھ رہا ہے نا. زبان پر میرا نور، کیونکہ میرا نور عمر کو یہ یقین ہے جو دکھلا رہا ہے وہ آواز بھی پہنچا رہا ہے. سمجھ جو ہے یا نہیں؟ آنکھ میں میرا نور، ادھر زبان اور آنکھ کا نور اپنی ساری پاور دکھا رہا ہے. ادھر ساریہ کے کانوں میں جو اللہ کا نور ہے وہ جواب سن رہا ہے، سوال سن رہا ہے، بات سن رہا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے یہ کل نہ پے کرو اعتراض کرن تے، اگو پچھو سجیو کھبیو ہر پاسوں ویکھ لیا کرو. بہت سارے مسئلے میں حل نکل سن. زد لے گئی کہ لے گئی ہے، ایک گل ہے یا نہیں؟ بس اے زد، اے ایگو، اے انا، اے حسد، اے غصہ، اے بغض،
یہ حسد تے بغض یہ وچ بھی فرق ہے. کدی میں دساں یہ ایگو، انا، زد، غصہ، حسد، آکڑ، لالچ، یہ بیماریاں جڑیاں سن سیویا رکھا کے رکھ دیتے اسی کھوکھلے ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ توجہ، بات پھر لمبی ہو جائے گی. حضرت آدم کہتے ہیں کہ وہ جو روح کا فیض آیا سب سے پہلے چشم خانہ میں اترا. سبحان آنکھ میں اترنے کی دیر تھی. نور بھی ایکٹیو، بصیرت بھی ایکٹیو، یہ ظاہری روشنی بھی ایکٹیو، باطنی روشنی بھی ایکٹیو. یہاں رک کے ایک بات کچھ دوستوں کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. یہ بصیرت جو ملتی ہے، سبحان اللہ. بصارت تا سن مصطفیٰ دے جتیاں دی خیرات دے صدقے جمدے ہی مل گئی. ویکھ دے نا جو ہی جمدے ہاں باہر آؤندے ہاں ویکھن نہ لگ پاؤندے. بات ہو رہی ہے بصیرت کی. پتہ ہے کیسے ملتی ہے؟ بتاؤں؟ توجہ، یہ نفس اس کو رام کر لو، دل کو پاک کر لو، روح کو مضبوط کر لو. نفس رام، دل پاک، روح مضبوط، بصیرت کا کام شروع. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کو رام، دل کو پاک، دل کو پاک، روح کو مضبوط کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، علاج کرنے والے کی ضرورت. پیر نہ آکھو اگر ٹینشن ہے، مرشد نہ آکھو ٹینشن ہے. میں تو ہور کھلے دل دا، میں آتا بھائی تو من صحیح ہے گل کہ میں نے لوڑ ہے، من تو مشیر آکھ لے. کیا کہہ لے؟ مشورہ دینے والے مشورہ دیا جائے گا کہ نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مردیہ ہے یا کاملہ ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ پھر یہ آگے چلنے سے بات سمجھ آئے گی نا جناب. ایراہ رفتنیست گفتنی نیست، یہ راہ چلنے سے ملتی ہے، باتوں سے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں تھوڑا بہت ٹائم لے لیا، معاف کریں. سبحان اللہ. حضرت شیس علیہ السلام کہتے ہیں وہ آنکھ میں نور اترا، میری بصارت بھی کام کرنے لگی، میری بصیرت بھی کام کرنے لگی. اب جو بات حکمت والی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم شیس سے کہہ رہے ہیں تو کیا سمجھے مقام محمد کو، تو کیا جانے مرتبہ مصطفیٰ کو، تو کیا سمجھے امام الانبیاء سید المرسلین کی حیثیت مبارکہ کو. فرمایا جس وقت میری آنکھوں میں نور اترا، بصارت اور بصیرت دونوں نے کام کرنا شروع کیا تو جنت کی ہر حور کے ماتھے پر، غلمان کے ہر ماتھے پر، ہر غلمان کے ماتھے پر، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پر، ایک ایک پھول پر، ایک ایک پھل پر، جنت کے محلوں کے سرنامے پر جو نام اجلتا اور چمکتا میں نے دیکھا تھا وہ آمنہ کے نام کا. کوئی سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ علموا اولادکم حب نبیکم. جیڑا وڈا پیو ہے اس اولادی سبق دیتا کہ نہیں دیتا؟ علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کا پیار سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا سورس یہ ہے، اس کا ذریعہ یہ ہے. بہت باتیں ہیں اس حدیث پر باریکی میں اتر کر کرنے والی، لیکن فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، جسے جتنا یاد ہے سنائے جا رہا. دروشی اب احمد شریف ترے والی پوچھ.